السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میں آسما سعید کے قلم سے تحریر کردہ ناول جذبوں کی تجارت کے ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ایفا، مجھے یہ انسان کچھ مشکوک لگ رہا ہے۔ امسل نے بائک پر بیٹھتے ہوئے گردن گھما کر اس جگہ کو دیکھا جہاں کریم سنجرانی ہاتھوں پر کالی دستانے پہن رہا تھا۔ وہ سچ ہی کہہ رہی تھی، وہ دیکھنے میں مشکوک ہی لگ رہا تھا، لیکن وہ خود اندر مشکوک ہرگز نہیں تھا، البتہ کنفیوز ضرور تھا۔ چھوڑ یار، تجھے کیا لینا دینا، بس جیتنے پہ فوکس دے، باقی میں دیکھ لوں گی اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی تو۔ ایفا، جو اس وقت اپنے گھنگریالے بالوں کو ہائی پونی میں قید کیے، بلو جینز کے ساتھ شارٹ سکرٹ اور اوپر جیکٹ پہنے اپنی چھوٹی آنکھوں سے کریم سنجرانی کا معائنہ کرنے پر لگی ہوئی تھی، اسے بھی کچھ مشکوک لگا تھا، لیکن وہ امسل کو کچھ کہہ کر وہ اس کا حوصلہ کم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو وہ بھی جان گئی تھی کہ اس ریس میں کوئی گڑبڑ ہے، 2 لوگ مخالف ٹیم میں کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اس کی طرف ان کا پورا 6 لوگوں کا گروپ موجود تھا اور باقی کے لوگ الگ تھے۔ کریم صاحب، مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو ہم پر شک ہو گیا۔ رضا کے سردی میں ہی اپنے ماتھے پر آئے پسینے کی ننھی ننھی بوندوں کو شرٹ کے بازو سے صاف کیا۔ کریم سنجرانی بات رضا کی سن رہا تھا لیکن اس کا دماغ کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ اتنے میں امسل اپنی بائک کو ٹرن دیتے ہوئے ریس پوائنٹ پر آ کر رک گئی تھی۔ وہ اپنے گلے میں لٹکی سیٹی اپنے موٹے موٹے ہونٹوں میں رکھتے ہوئے بجاتے ہوئے دونوں کو ریڈی ہونے کا اشارہ کیا۔ امسل پہلے سے تیار تھی لیکن کریم سنجرانی کے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل تھا۔ بائک کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کرنٹ سا لگا تھا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیا، اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے فلیش بیک لائٹ چل رہی اٹھی تھی۔ یہی برج، یہی وقت، اور برج پر خون میں لت پت پڑے 2 وجود۔ ایک جھٹکے سے کریم سنجرانی نے بائک کا ہینڈل چھوڑ دیا تھا۔ ہیلمٹ میں اس کے ماتھے سے پسینے کے قطرے نکل کر اس کی گھنی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ آنکھوں میں خوف تھا، دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا۔ 32 سال کا مرد خود کو کسی بچے کی طرح خوفزدہ محسوس کر رہا تھا۔ اسی خوف سے وہ جان چھڑا چکا تھا بائک ریسنگ کو ہمیشہ کے لیے الوداع کر کے، لیکن آج وہ خود کو کیوں اس اذیت سے دوچار کر رہا تھا؟ کس کے لیے؟ وہ اپنی جگہ پر رضا کو بھی بھیج سکتا تھا یا کسی اور کو بھی، لیکن اس نے خود کا انتخاب ہی کیوں کیا تھا؟ امسل سے اس کی بائک سٹارٹ کرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کریم سنجرانی کے ہاتھوں کو دیکھا جس میں ہلکی سی لرزش تھی۔ سب شور مچا رہے تھے، چیئرنگ کر رہے تھے۔ وہاں ایک پل کیوں خاموشی چھا گئی تھی۔ وہی رضا ان سب کو دیکھتے ہوئے کریم سنجرانی کو دیکھا جو اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی پوزیشن میں رکھے ہوئے تھا۔ اس سے پہلے امسل یہ گیم روک دیتی، کریم سنجرانی جو اپنے ہوش میں نہیں تھا، رضا کے ہاتھ کو کندھے پر محسوس کرتے ہوئے جیسے واپس اپنے ہوش میں آ گیا تھا۔ گردن موڑ کر اس نے ہیلمٹ سے امسل کو دیکھا جو بائک پر اترنے ہی والی تھی۔ کریم سنجرانی نے وقت ضائع کیے بغیر بائک سٹارٹ کر دی تھی۔ وہ اپنے خوف پر کسی طرح قابو پا رہا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا، ایک لمحے کو اسے لگا کہ اس نے یہ راستہ چن کر غلطی کر دی ہے، لیکن امسل کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے وہ بائک سٹارٹ کر گیا تھا۔ وہ ایک لڑکی کے سامنے خود کو کمزور نہیں شو کروانا چاہتا تھا، یا پھر وہ خود کو ہی آزما رہا تھا۔ دونوں کی بائک سٹارٹ ہوتے ہی ہر طرف پھر شور اور آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی، وہ جو یقیناً امسل عالم کے لیے تھی۔ وہیں کونے میں کھڑا رضا ہاتھ میں موبائل پکڑے یہی سوچ رہا تھا کہ کس کو میسج کرے۔ کریم سنجرانی کی حالت اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ جہانگیر سنجرانی کو نہیں، حارب کو کال کرتا ہوں، نہیں وہ پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ آفاق کو کال کرتا ہوں۔ آفاق کو کال ملاتے اس نے فون کان سے لگایا لیکن آفاق کا نمبر بند جا رہا تھا۔ ریس شروع ہو چکی تھی۔ ولف نے پیلی جھنڈی لہراتے ہوئے ریس شروع کر دی تھی۔ دونوں نے ریس شروع ہونے سے پہلے بائک پر بیٹھے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ امسل ہر طرح سے ناکام ہو رہی تھی اس شخص کو دیکھنے میں جو ہیلمٹ کے پیچھے تھا، لیکن کریم سنجرانی امسل کی نیلی آنکھوں کو بآسانی دیکھ رہا تھا جس کی گہرائی نیلے سمندر سے بھی گہری تھی۔ وہ ایک پل کو ان آنکھوں میں کھو گیا تھا اور ساتھ ہی ریس شروع ہو گئی تھی۔ امسل کے سپیڈ کی نسبت کریم سنجرانی کی بائک کی سپیڈ کم تھی۔ وہ ریس جیتنے نہیں آیا تھا، وہ تو بس مدد کرنے آیا تھا اور اسے ہارنا تھا، اور وہ ہار رہا تھا، لیکن قسمت نے اس کے مقدر میں اس کی ریس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہارنا لکھ دیا تھا جس سے وہ انجان تھا۔ ہر طرف ایمی ایمی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ یہ وہ نام تھا جو امسل کے دوست اسے پکارتے تھے۔ امسل نے اپنی بائک کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے گردن موڑ کر اپنے پیچھے آنے والی بائک کو دیکھا جو اس سے زیادہ دور نہیں تھی، لیکن اس کی رفتار کم تھی۔ وہ چاہتا تو سپیڈ بڑھا کر آگے جا سکتا تھا۔ امسل ایک پل کو حیرت کے پانی میں غوطہ کھا کر نکلی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی مخالف ٹیم کے بندے کو ایسے کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن ساتھ ہی کانوں میں ایمی ایمی کی آوازیں سن کر اس نے سپیڈ مزید بڑھاتے ہوئے لال رنگ کی جھنڈی کو پکڑتے ہوئے ریس ختم کی تھی اور وہ جیت گئی تھی۔ وہیں آج پہلی بار کریم سنجرانی اپنی ہار پر مطمئن تھا۔ دل سے بھی ایک خوف چھٹ گیا تھا۔ یہ ہار اس کے لیے بہت کچھ لے کر آ گئی تھی، اعتماد، یقین اور بہت کچھ ساتھ لے گئی تھی، خوف، ڈر۔ سب امسل کو شیک ہینڈ کر رہے تھے اور امسل نے ہیلمٹ اتار کر دوسری جانب دیکھا جہاں کریم سنجرانی ولف سے کوئی بات کر رہا تھا۔ ہیلمٹ ابھی بھی پہنا ہوا تھا۔ امسل کے دل میں ایک پل کے لیے بے چینی ہوئی۔ ایفا جو اچھل اچھل کر امسل کی جیت کا جشن منا رہی تھی، امسل نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے روکا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ ایفا نے اپنی سانس بحال کی
ایفا مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، تم یہیں رکو، میں ولف سے بات کرتی ہوں۔ امسل کی بات پر ایفا نے ایک نظر ولف کے پاس کھڑے دونوں کو دیکھا اور پھر امسل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ امسل جب ولف کی طرف آ رہی تھی رضا کی نظر اس پر پڑی۔ کریم صاحب، وہ لڑکی ادھر ہی آ رہی ہے۔ کریم جو ولف کو انعام کی رقم دے رہا تھا، اس نے رضا کی بات سنتے اس کی طرف دیکھے بغیر $10,000 ولف کو دیتے ہوئے رضا کو بائک سٹارٹ کرنے کا کہا۔ اس سے پہلے امسل ان دونوں کے پاس آتی رضا کے پیچھے کریم سنجرانی بیٹھتے ہوئے دونوں وہاں سے نکل گئے تھے اور امسل وہیں آدھے رستے میں اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے رکھتے ہوئے حیرت سے کبھی ولف کو دیکھ رہی تھی اور کبھی ان دونوں کی جاتی بائک کو۔ تم تھے کون احمق شخص؟ امسل نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا جب پیچھے سے ایما نے اچھلتے ہوئے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ مائی لو، آج تو تم چھا گئی ہو، آج کی ریس جیت کر دل خوش کر دیا تم نے۔ ایما امسل کے کندھے پر جھول رہی تھی اور امسل سوچے پڑ گئی تھی کہ وہ یہ ریس جیتی تھی یا اسے جتوایا گیا تھا۔ یار، ایک تو ہم اتنی لمبی فلائٹ سے آئے ہیں اور یہ کریم صاحب فلیٹ پر موجود نہیں ہیں، اور دیکھو تو ذرا فریج میں صرف پانی کی بوتلیں، لگتا ہے اس کا کھانا ختم ہو گیا۔ حارب نے فریج کھولتے ہوئے برا سا منہ بنایا۔ آفاق اور حارب صبح کی فلائٹ سے اٹلی پہنچے تھے۔ کریم سنجرانی کے فلیٹ کا پاس ورڈ آفاق کے پاس تھا۔ حارب پر وہ یقین کرتا نہیں تھا، اس کی تیسری بیوی کی موت کے بعد سے اس کے علاوہ کسی نے کریم سنجرانی سے اس کا پاس ورڈ نہیں مانگا تھا۔ یار، تمہیں بھی آتے ہی کھانے کی پڑ گئی ہے، صبر کر لو یا آرڈر دے دو، آ جائے گا کھانا۔ آفاق جو ٹی وی آن کر کے صوفے پر بیٹھا تھا حارب کو اونچی آواز میں کہا، جس پر حارب نے وقت ضائع کیے بغیر ہی پیزا آرڈر کرتے ہوئے فون کان سے لگائے جا کر آفاق کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ میرے لیے پاستا آرڈر کرنا۔ آفاق نے حارب کی طرف دیکھے بغیر ہی کہا اور وہیں حارب نے حیرت بھری آنکھوں سے آفاق کو دیکھا، جسے کہہ رہا ہو کہ پہلے باتیں سنانا ضروری تھا کیا؟ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کا آرڈر آ گیا اور وہ دونوں پیزا اور پاستا سے انصاف کر رہے تھے جب فلیٹ کا دروازہ کھلا اور کریم سنجرانی ہاتھ میں ہیلمٹ پکڑے اندر داخل ہوا۔ کریم سنجرانی کو دیکھتے ہی جہاں حارب کا پیزا منہ میں جاتا رک گیا تھا، وہیں آفاق ہاتھ میں بوتل کا گلاس پکڑے کریم سنجرانی کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ قتل کر کے آیا ہو یا آسمان سے کوئی اور مخلوق نازل ہو گئی ہو۔ وہیں کریم سنجرانی اپنے دوست نما دو نمونوں کو اپنے فلیٹ پر یوں اچانک دیکھ کر شاکڈ ہو گیا تھا۔ تم دونوں؟ کریم سنجرانی نے بول کر دونوں کا سکتہ توڑا تھا۔ کریم یار، تم ٹھیک تو ہو نا؟ دونوں ایک ہی وقت میں بولتے ہوئے کریم کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ پیزا پاستا گیا بھاڑ میں، وہ اب کریم سنجرانی کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلی بار دیکھا مجھے یا مجھ سے محبت ہو گئی جو تم دونوں کو جو یہاں کھینچے چلے آئے ہو؟ کریم سنجرانی نے نہایت ہی لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ وہ ان دونوں کی حیرت سے دیکھ چکا تھا۔ ہیلمٹ ساتھ کچن کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے شوز کے تسمے کھول رہا تھا۔ وہیں آفاق اور حارب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے حلق تر کیے۔ کریم، تم نے بائک چلائی؟ آخر آفاق نے ہمت ہی کر لی تھی اور بس وہی ہمت کر سکتا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں چلائی، مختصر سے جواب دے کر اب کریم سنجرانی نے اپنے شوز کو شوز ریک میں رکھتے ہوئے دوبارہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور دونوں ابھی بھی کریم سنجرانی کو دیکھ رہے تھے اور اس کی کہی بات کا یقین کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یار سچ کہہ رہا ہوں، رضا نے چلائی تھی بائک، میں پیچھے بیٹھا تھا، یقین نہیں آتا تو کال کر کے پوچھ لو، میں جھوٹ نہیں بول رہا، کریم سنجرانی نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اور وہ سچ میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا، وہ رضا کے ساتھ ہی تو آیا تھا اور بائک بھی رضا نے چلائی تھی۔ کریم سنجرانی کی بات پر آفاق نے فوراً رضا کو کال ملائی۔ ہاں رضا، سچ بتانا کس نے بائک چلائی تھی؟ آفاق نے رضا سے سیدھا کہا، وہ باتوں کو گھما پھرا کر کرنے والا نہیں تھا۔ آفاق کے پوچھنے پر ساتھ ہی کریم سنجرانی فوراً بول پڑا، کال سپیکر پر ہے رضا، جیسے وہ اسے الرٹ کر گیا تھا۔ اور کریم سنجرانی کی آواز سن کر رضا بیچارہ بھی وہی بتا سکا جو کریم سنجرانی نے بتایا تھا اور کال بند ہو گئی تھی۔ بس خوش، تم جیسے دوست تو اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ اتنی بے اعتباری؟ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کریم سنجرانی نے خفا نظروں سے دونوں کو دیکھا جب شرمندہ سے منہ کو لے کر بیٹھے تھے۔ دیکھ کریم، بات بے اعتباری کی نہیں ہے، تو اچھے سے جانتا ہے پھر بات کر رہا ہے ایسے۔ آفاق نے اپنی شرمندگی ختم کرتے ہوئے کریم سنجرانی کے لیے فکر دکھائی۔ کریم سنجرانی ابھی کچھ کہنے والا تھا کہ حارب درمیان میں بول پڑا، بے اعتباری ہی ہے کریم، دیکھو اب تم ہر بار کہتے ہو کہ پاکستان آؤ گے لیکن آتے نہیں ہو، یہ بیچارہ تمہاری پیشی پر جھوٹ بول کر اپنے حسن کو گنوا رہے، اب تو شیطان بھی اس کے جھوٹ لکھ لکھ کر تھک گیا ہوگا۔ حارب نے دوبارہ پیزا کا پیس اٹھا کر منہ کے ساتھ لگایا۔ شیطان کبھی اپنی اولاد کے جھوٹ نہیں لکھے گا، اور میرے ڈیڈ کی زبان بولنا بند کرو حارب، کریم سنجرانی کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ گیا تھا۔ ماتھے پر بل لے کر وہ شاور لینے چلا گیا تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں دونوں کو اچھی خاصی بات لگا گیا تھا۔ تمہاری یہ زبان کنٹرول میں نہیں رہتی، ضرور یہ بات کرنی تھی، ابھی تو آئے ہیں، اسے اب تو پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں انکل نے بھیجا۔ آفاق حارب کی اچھی خاصی کلاس لے رہا تھا، اسے ڈر بھی تھا انکل جہانگیر کی وجہ سے وہ پاکستان نہ آیا تو کیس کا کیا بنے گا۔ آفاق حارب کو کہہ رہا تھا جس پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں کریم سنجرانی شاور لے کر آ گیا تھا۔ ایک نظر ان دونوں کو بحث کرتے دیکھ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گیا تھا، ساتھ ہی اس نے کافی کی مشین آن کی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے وہ دونوں کو بحث کرتے دیکھ رہا تھا اور اسی پل اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، وہیں اس کی شربتی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ گول گلے کا سویٹر پہنے وہ سادہ سے حلیے میں بھی اپنی شخصیت کو نمایاں کر رہا تھا۔ کافی مشین نے کافی تیار کر دی تھی، اب وہ کافی کو کپ میں ڈالے ان کے پاس دوبارہ آ کر بیٹھ گیا تھا۔
ویسے ڈیڈ کو بھی تم دونوں پر پیسے خرچ کر کے پتہ نہیں کیا ملتا ہے۔ کریم سنجرانی کی بات پر حارم نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھیں سکیڑ کر پہلو بدلا۔ آفاق کا رخ بھی اب ٹی وی کی طرف ہو گیا تھا۔ کچھ پل کے لیے تینوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی۔ کریم، یہ بات نہیں ہے، ہمارا آنے کا مقصد صرف انکل نہیں ہے۔ آفاق نے جیسے سیریس ہو کر بات شروع کی۔ کریم سنجرانی نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے ایک ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے، دوسرا ہاتھ صفحے پر پھیلائے وہ آفاق کی بات کو سنجیدگی سے سن رہا تھا، اور آفاق اب اس کے کیس کے بارے میں اسے بتا رہا تھا۔ وہیں کریم سنجرانی کے چہرے پر سنجیدگی کی جگہ کڑواہٹ نے لے لی تھی۔ امسل کھرا چکی تھی۔ آج سے پہلے اسے کبھی ریس جیتنے کے بعد اتنی بے چینی نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی۔ جیت کی خوشی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ عمر میں تو چھوٹی تھی لیکن لوگوں کے رویے اور ریئیکشن وہ اچھے سے سمجھتی تھی، اور اب اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی شخص آ رہا تھا جو بائک کو کم رفتار میں رکھ کر بائک چلا رہا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں وہ جان بوجھ کر ہار ہے؟ بیڈ پر لیٹے سینے پر ہاتھ رکھے امسل چھت پر نظریں جمائے سوچ رہی تھی، کون ہے وہ؟ اپنی ایک بھی جھلک نہیں دکھائی تھی۔ اس نے ایسا کیا تھا جو وہ چھپا رہا تھا؟ کوئی بھی ریسنگ میں ایسا نہیں کرتا جیسا وہ شخص کر رہا تھا۔ سوچتے ہوئے اس نے کروٹ لی، ہاتھوں کی لرزش، ہیلمٹ کے شیشے پر پسینہ، ایک ایک چیز اب امسل کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی جیسے وہ اس وقت ریس میں جیتنے کے لیے اگنور کر چکی تھی۔ مجھے ولف سے بات کرنی ہوگی۔ آخر وہ تھا کون؟ ایسا کون تھا جو گھبرا بھی رہا تھا اور ریس میں بھی شامل تھا؟ انہی سوچوں میں گم امسل کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو چکی تھی اور وہ اپنی گھنی پلکوں کو نیلی آنکھوں پر گرا کر سو چکی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ امسل آج یونیورسٹی جلدی آ گئی تھی۔ ویسے وہ ہمیشہ مارننگ میں کہیں کسی جگہ پر کمیشن پر کام کر کے آئی تھی، اور آج اسے یونیورسٹی سے نکل کر ولف کے پاس جانا تھا اور ساری انفارمیشن لینی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ یہ مایا تھی جو ایفا کی طرح افریقہ کی تھی۔ آج پورا گروپ موجود تھا۔ چنگ کے ساتھ ولیم بھی تھا جو چنگ کی نسبت اچھی شکل اور باڈی رکھتا تھا۔ کچھ تو چل رہا ہے، امسل نے ایفا کے ہاتھ سے پیپر پکڑتے ہوئے کہا، جس پر سب کی رقم موجود تھی۔ کس نے کہاں خرچ کی جو ریس میں جیتنے پر پورے گروپ کو ملی تھی؟ یہ کیا لکھا ہے؟ امسل نے پیپر پر نظر جمائے کہا، یہ پامسٹ کون ہے؟ ہمارے گروپ میں کوئی نیا آ گیا ہے کیا؟ امسل نے پیپر ایفا کو پکڑاتے ہوئے سب کی طرف دیکھا۔ سب نے چور نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن ولیم بہت ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب امسل کے ہاتھوں اب سب کی دھلائی ہونے والی ہے۔ یہ کوئی گروپ ممبر نہیں ہے، یہ پامسٹ ہے جو ہاتھ دیکھتی ہے اور فیوچر بتاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا۔ یہ مایا تھی جو بڑی تفصیل سے لیکن کچھ ڈرتے ڈرتے بتا رہی تھی۔ امیزنگ یار، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کوئی اتنا بڑا پامسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے کیوں نہیں بتایا تم لوگوں نے؟ میری تو ساری مشکلات ہی وہ دور کر دے گا۔ امسل نے بات نارمل کی لیکن اس کی بات میں طنز واضح تھا۔ وہ ایمی، ہم سب نے سر جھکا لیے تھے۔ اب ایفا بول پڑی، ایفا کیا ہم؟ تم لوگ اتنے بیوقوف ہو کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا ایک پامسٹ سے اپنا فیوچر جانے اور بنانے چلے ہو، اور تو اور اس پامسٹ کو تم لوگوں نے $1000 بھی دے دیے۔ امسل کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا گروپ اس قدر بیوقوف ہے۔ ایمی، وہ ویمن بہت اچھی ہے، اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں اس بار پیپرز میں 70% نمبر لوں گی، اور دیکھو میں نے اتنے ہی نمبر لیے تھے نا۔ اس بار ایما نے فکر سے بتایا۔ پھر اس نے سب نے اپنے اپنے کام کیے، کام وہ جو اس کو پیسہ دے کر کروا چکے تھے، اور امسل سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ولیم، تم نے بھی تو ایسا کوئی کارنامہ انجام دیا تھا کیا؟ سب کی بات سنتے ہوئے آخر میں امسل نے ولیم کو کہا جو سب کی حالت کو انجوائے کر رہا تھا اور اس کی بھوری آنکھوں میں چمک تھی۔ نہیں، میں کیوں کروں یہ سب؟ میرے لیے تو یہ میری گرل فرینڈز ہی کافی ہیں، جیسے میرے ہر کام اور آنے والا وقت کا پتہ ہوتا ہے۔ مجھے پامسٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ولیم کی بات پر امسل نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے ولیم کو دیکھا جو اپنی ساری جمع پونجی اپنی گرل فرینڈ پر لوٹا کر بڑے فکر سے بتا رہا تھا، بھاڑ میں گیا وہ شخص اور ولف، اس سے بھی بڑی بلا سے آج ان سب کو نجات دلانی ہے۔ امسل نے گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم سب مجھے اس کے پاس لے کر چلو، لیکن وہاں کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ میں جو بھی کہوں گی سب میری ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ امسل نے انگلی سے سب کو وارن کرتے ہوئے سب کو کہا، اور سب خاموشی سے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اٹھ گئے تھے۔ وہ اس کی بات کیوں نہ مانتے؟ آخر وہ اس گروپ کی اور بائک ریسنگ کی چیمپئن تھی، اور اس کی ریس جیتنی بھری تو سب کو پاکٹ منی ملتی تھی۔ ایفا ان سب کو لے کر فلورنس کے بوسیدہ لیکن قدرے بہتر ایریا میں لے کر آ گئی تھی، جہاں آبادی کم اور کلب زیادہ تھے، لیکن صبح کے وقت سارے کلب بند پڑے تھے۔ تنگ سی گلی میں باہر شراب کی بوتلیں گری پڑی ہوئی تھیں، ہر طرف شراب کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ امسل نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس عمارت کو دیکھا جہاں ایفا سمیت سب اندر جا رہے تھے۔ یہ سب پاگل ہیں ایمی، چنگ سمیت، ولیم نے امسل کے کان کے پاس آ کر دھیمی آواز میں کہا۔ امسل ولیم کی بات کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی، اور ولیم پاکٹ میں ہاتھ ڈالے ارد گرد دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ عمارت باہر سے جتنی خراب حالت میں تھی اتنی ہی اندر سے کسی ہوٹل سے کم نہیں تھی۔ وہ 6 لوگ ایک ہال نما کمرے میں بیٹھے تھے۔ کمرے میں ہر طرف کراس لگے ہوئے تھے، ایک دو مشہور پادریوں کی تصاویر لگی ہوئی تھی۔ ہال کے درمیان ایک گول میز تھا جس کے اوپر گولڈن براؤن کلر کی لائٹس تھیں۔ چاروں طرف کرسیاں پڑی تھیں جو تعداد میں 6 ہی تھی، اور سامنے سربراہی کرسی پر درمیانی عمر کی عورت بیٹھی تھی جس کے حلیے سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ پامسٹ ہے۔ تانگ پینٹ کے اوپر ڈیپ گلے والی ریڈ شرٹ پہنے، گلے میں موتیوں کی مالا ڈالے، اپنے گولڈن براؤن بالوں کو کندھوں پر پھیلائے، سفید رنگ کے ساتھ وہ ایک بار امسل کو بھی اپنے سحر میں جکڑ چکی تھی، لیکن امسل نے فوراً اپنے آپ کو نارمل رکھتے ہوئے ہال کا جائزہ لیا اور سب ان کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔
سوسن میم، یہ ہماری دوست ہے، یہ آپ سے ملنا چاہتی تھی، مایا نے ادب اور تہذیب کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے جھکی آنکھ اور دھیمے لہجے میں کہا، جس پر امسل کا دل کیا وہ اٹھ کر تالیاں بجا کر مایا کو تابعداری کا ایوارڈ دے، جو کبھی یونیورسٹی میں کسی سے تمیز سے بات نہیں کرتی تھی، آج اتنی تمیز سے بات کی کہ امسل کے دل میں بے اختیار یہ خیال آیا۔ بولو مائی ڈیئر، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ سوسن نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ میم، میرا ہاتھ دیکھ کر بتائیں نا کہ میرا فیوچر کیسے ہوگا؟ میں بہت پریشان ہوں، میرا بوائے فرینڈ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ امسل نے آنکھوں میں نمی لے کر جیسے کہا، سب کے جھکے سر ایک دم اوپر کو اٹھ گئے تھے، سب کے دلوں میں ایک ہی آواز اٹھی، یہ کب ہوا؟ کون تھا وہ؟ لیکن امسل کے وعدے کے مطابق سب خاموش رہے، وہی ولیم ہنسی دبائے سب کو دیکھ رہا تھا۔ مائی ڈیئر، بوائے فرینڈ تو آتے جاتے رہتے ہیں، تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تم تو ہو بھی اتنی پیاری، میں سب بتا دیتی ہوں، لیکن اس کے $500 لگیں گے۔ سوسن نے ہمدردی سے لیکن قدرے چالاکی سے کہا۔ سوسن میم، میں آپ کو $2000 دوں گی، پلیز آپ بتا دیں، اور بتائیں میں ایسا کیا کروں کہ میرا بوائے فرینڈ واپس آ جائے؟ کیوں؟ میں اس کے بچے کی ماں، کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ امسل کے رونے سے میں جیسے اضافہ ہوا، وہیں وہاں موجود سب نفوس کو جیسے دل کا دورہ پڑنے والا تھا یہ سب سن کر۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ